سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ کچھ حقوق ہیں اہل بیت کے، کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں شہداء کے ہمارے اوپر، کہ آج اگر ہماری نسلیں دین کے قریب ہیں اور اگر آج آپ کے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت ہے، حرارتاً فی قلوب المؤمنین ہے، یہ احسان ہے امام حسین کا۔ واللہ آپ چلے جائیے مختلف ممالک میں دورہ کیجئے، آپ کسی مسلمان سے صرف اتنا پوچھئے کہ نبی کے نواسے کتنے تھے، ان کی شہادت کے دن کیا تھے، یا صرف اتنا پوچھئے کہ ہمیں 10 اصحاب رسول کا نام تو بتا دیجئے، تو لوگ اتنے غافل ہیں، نسلیں اتنی غافل ہیں کہ وقت کے سیاستدانوں کے نام تو پتہ ہوں گے، کسی فلم کے 10 ہیرو کے نام تو پتہ ہوں گے، 4 ایکٹریس کے نام تو پتہ ہوں گے، لیکن نسلیں اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کو بھول چکی ہیں کہ جن کا احسان اتنا تھا کہ ہمیں بت پرستیوں سے نکال کر وحدانیت کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں بتوں کو سجدہ کرنے سے دور کر کے وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانا سکھایا، جن کا احسان ہے اس امت پہ کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، اسی جہالت کے معاشروں سے ہمیں نکال کر ایک مہذب تہذیب بنا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلم تہذیبیں بہت پیچھے چلتی جا رہی ہیں اور دوسری قومیں ہم سے ترقی کر رہی ہیں۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم امام حسین سے دور ہو گئے، مسلمان رسول کے بعد آل رسول سے دور ہو گئے، کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں رافت اور رحمت کا درس دیا گیا، ایک ایسا مسلمان جو اپنا گھر اصحاب رسول آپس میں تقسیم کرتے تھے، صیغہ اخوت کا جو کانسیپٹ ملا وہ رسول خدا نے دیا۔ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، فرمایا تمہارے بھائی ہیں، ہر کسی سے صیغہ اخوت پڑھو، اپنے گھر کو تقسیم کرو، یتیم پروری کا درس دیا کہ امیر المؤمنین جیسے امام جناب ابی بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لاتے ہیں اور مقام شہادت ان کو ملتا ہے۔ آج قوم ان کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے، کس طرح معاشرے میں تربیت کی، کس طرح یتیم پروری کا درس دیا۔ وہ معاشرہ جس میں غلام رکھنا ایک عام سی عادت تھی، ایک بہت بڑی اکنامک تھی غلام رکھنا، ایک ایسا معاشرہ، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں شراب نہ پی جاتی ہو، وہاں پہ یہ سارے درس دیے، سودی نظام کو ختم کیا، نشے سے لوگوں کو دور کیا، بیٹیوں کو قتل کرنے سے لوگوں کو دور کیا، جو مہینوں گزر جاتے تھے ایک اونٹ کی خاطر 70 سال کبھی ان کی جنگیں چلتی تھیں، جو اپنے مردوں کی ہڈیوں پر بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارے مردے اتنے ہیں تمہارے مردے اتنے نہیں ہیں، تو اس مردہ معاشرے کو اتنی ترقی دی گئی اور رسول خدا کے جانے کے بعد پھر وہ معاشرہ اپنی پستی کی طرف پلٹنے لگا۔ یہ کائنات کا درس ہے، یہ تاریخ کا درس ہے کہ کبھی عروج ہوتا ہے کبھی زوال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے عروج سے کیا سیکھا اور زوال سے کیا سیکھا؟ کربلا میں نور بھی نظر آئے گا، کربلا میں سیاہی بھی نظر آئے گی، کربلا میں رافت بھی نظر آئے گی، کربلا میں ظلم بھی نظر آئے گا، کربلا میں عبادت بھی نظر آئے گی، کربلا میں ضلالت بھی نظر آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 1400 سال کے فاصلے کے بعد اگر ہم امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو فرمایا وہ حسینی صفات اپنے وجود میں پیدا کرو، وہ اصحاب حسین کی صفات اپنے وجود میں پیدا کرو۔ اگر میں نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو امام حسین کے قریب کرنا ہے تو کیسے کروں گا؟ تو میں نے حسینی سوسائٹی بنانی ہوگی۔ اب حسینی سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے 4 بورڈ لگا دیے، ہم نے لکھ دیا کہ یہ شیعہ مثلاً 12 امامی شیعہ ہیں، ہم نے وہاں پہ صلوات لگا دی۔ یہ سمبل ضرور ہیں لیکن اصل جس پہ اہل بیت زور دیا کرتے تھے وہ صفات اہل بیت تھیں، وہ کردار اہل بیت تھا، وہ رفتار اہل بیت تھا۔ کبھی سوچیں تو ضرور کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ مکتب اہل بیت کے قریب آ رہے ہیں، یا یہ حسین کا کمال ہے کہ لوگ امام حسین کے قریب آ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ علی ابن ابی طالب کے قریب جا رہے ہیں، یا یہ علی کا کمال ہے کہ لوگ علی کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ اتنی اٹریکشن جو مکتب اہل بیت میں آج موجود ہے یہ خود اہل بیت کی وجہ سے ہے کہ بڑے سے بڑے لیکھک، بڑے سے بڑے رائٹر، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج مکتب اہل بیت میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اٹریکشن کیوں ہے؟ کیونکہ فرمایا یہ مکتب عقل ہے۔ کل میں نے عرض کیا یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب حکمت ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے عقل ہے۔ یہاں پہ
یعنی آج اس زمانے میں اگر ماڈرن ترین فقہ کسی کے پاس موجود ہے، یعنی وہ جو ہر زمانے میں چل سکتی ہے، وہ فقہ محمد اور آل محمد ہے۔ اب طلاق کا مسئلہ، اب رضاعت کا مسئلہ، مختلف مسائل ہیں جس میں کیسز بھی چلے انڈیا میں، مختلف ملکوں میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسا مسئلہ ہے کہ غصے میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ آج کل تو مفتی صاحب نے نئی بات کر دی کہ ڈراموں میں جتنے ایکٹر ایکٹریسز ہیں ان کے نکاح ہوتے ہیں تو وہ بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ کسی ایکٹر نے نوٹ لکھا کہ جناب ابھی تک تو میرے ڈراموں میں 400 نکاح ہو چکے ہیں، تو بتائیے میری بیویاں کتنی ہیں۔ تو ایک طرف وہ فقہ جو مسلمانوں کے اسلام کے احکام کے مذاق بننے کے باعث بنتی ہے، دوسری طرف وہ فقہ امیر المؤمنین، وہ فقہ امام جعفر صادق، وہ فقہ امام رضا، وہ فقہ امام جواد، کہ کتنے عظیم ترین الجھے ہوئے مسائل کو انہوں نے اپنی حکمت سے حل کیا۔ اور کسی اہل سنت کے جوان نے، دیکھیے آج کے جوان یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو زبردستی تھی، جبر تھی، لوگوں کو روکا جاتا تھا، لیکن اللہ کا یہ وعدہ تھا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق عقل کا نام ہے، یہ عقل وزڈم کا نام ہے، یہ عقل انسان کی سوچ کا نام ہے، یہ عقل انسان کی فطرت کا نام ہے۔ آپ انسان کو کتنی دیر گمراہ رکھو گے؟ بالآخر تو انسان سوچتا رہتا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں، آپ مجمع میں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں انسانوں کے ہاتھوں پہ تو پابندی لگا سکتا ہوں، کسی کو 10 دن کے لیے کسی کمرے میں تو بند کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کی سوچ کو روک نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو زندان میں ڈال سکتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچوں کو بند نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جو فطرت میں نے انسان کو دی ہے، یہ سوچ جو انسان سوچتا ہے کہ کوئی ظالم کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی قاتل کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی ظلم کرنے والا کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ واقعاً حق و باطل کیا ہے؟ ایک طرف قرآن کہے جھوٹوں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے ظالموں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے تہمت لگانے والوں پہ لعنت۔ یہ ایک الگ اصول قرآن بتا رہا ہے، اور جب تاریخ میں جاتے ہیں کسی نے قتل کر دیا تو مسلمان کہ نہیں اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے الزام لگا دیا کہ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے زبردستی زنا کر دی یہ کہتے ہیں آپ برا نہیں کر سکتے، وہ خطا اجتہادی تھی۔ تو ایک طرف قرآن اب انسان کی سوچ سوچنے پر مجبور ہے۔ کہ ایک جوان ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہل بیت کی محبت پہ کام کر رہے ہیں، مفتی ہمدرد صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا، اور وہ سوال واقعاً ایک مسلم معاشرے میں اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا واقعاً یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے اگر فقہ لینی ہے تو مثلا صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، یا امام شافعی سے، یا امام مالک سے، یا امام حنبل سے۔ کہا کہ ہم مسلمان اہل بیت سے فقہ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا آج ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ اجازت کیوں نہیں کہ وہ اپنے طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ارث و میراث کا مسئلہ فرزند رسول سے پوچھے؟ ایک طرف حکم محبت ہے، دوسری طرف آپ غیر اہل بیت کے پاس جا کے تو پوچھ سکتے ہو، کہ ہم پوچھ کیوں نہیں سکتے؟ واقعی صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی فرزند رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا۔ میں ان سے تو پوچھ رہا ہوں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، لیکن میں استاد سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ جب انسان پہلی منزل ہے سوال، اہل بیت لوگوں کو سوال دیتے تھے کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ 70,000 ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ، اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے، ممبر کی حیثیت سنیما ہے، ممبر کی حیثیت اخبار ہے، ممبر کی حیثیت میڈیا ہے۔ لوگ کہاں جاتے تھے؟ ممبروں کو سنتے تھے۔ اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی، وہ موسک تھا، جمعے میں لوگ جمع ہوتے تھے، خطبے سنتے تھے، مفتی صاحب جو بیان کرتے تھے لوگ بلیو کرتے تھے۔ کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا، بس کہتے تھے قال رسول اللہ، نبی کا فرمان پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، لوگ بلیو کرتے۔ اب شام سے آیا ہوا شخص جیسے ہی چوتھے امام کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ گندی ترین گالیاں جو اس کے ذہن میں نجاست بھری گئی تھی وہ امام کو بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ویسے ہو۔ یہاں جو امام کے حواری تھے، جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو برداشت نہ ہوا۔ مریدان امام زین العابدین آگے بڑھے تاکہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کریں، اور جیسے آگے بڑھے تو امام زین العابدین نے روک دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ اسے مارو گے تو اس کے اندر اور غصہ پیدا ہوگا، وہ 4 گالیاں اور آپ کو دے گا۔
اگر کوئی مثلاً بول رہا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس سے لڑائی کرو گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو پھر مسلمان ماننا شروع کر دے گا. آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو. آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ جو پروپیگنڈا تمہارے ذہن میں بھرا گیا ہے وہ پروپیگنڈا غلط ہے. امام زین العابدین نے اپنے کردار سے ایک ایسا جملہ کہا کہ وہ بوڑھا رونے لگا. امام نے کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یقیناً تم نے میرے خلاف کچھ سنا ہوگا اور جس نے سنایا ہے یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا. امام نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تو اس کے مطابق مجھے وہ بول رہا ہے. اور فرمایا جو تو نے نہیں دیکھا، جو عیب اللہ ستار العیوب ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میرے لیے کیا کہے. وہ جب امام کی انکساری دیکھتا ہے اور امام کے یہ دعائیہ جملے سنتا ہے تو امام سے معافی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی واقعہ امام حسن کے لیے پیش آتا ہے. شام میں آنے والا شخص اب پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے، لیکن جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی تو میرے امام نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے، تیرا مزاج شامیوں سے ملتا ہے، تیری گالیاں شامیوں سے ملتی ہیں. اور کہا کہ سننے دوست تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے، یہاں پہ نیا نیا ہے، اب یہ بتا تو تھکا ہوا ہوگا، گالیاں تو مجھے بعد میں دے دینا، لیکن تو مسافر ہے، اس شہر میں مہمان ہے، اگر کھانا نہیں کھایا تو حسن تجھے کھانا کھلا دے، اگر سونے کے لیے جگہ نہیں تو میرے گھر میں آ کے سو جا، اگر تیرے پاس سواری نہیں میں تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے بدن پہ لباس پہنانے کے لیے تیار ہوں. کہتا ہے حسن بن علی جو میں نے سنا تھا وہ اور ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ اور ہے، جو دشمن نے کان بھرے ہوئے ہیں وہ اور چیز ہے، آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، جو دیکھنا ہے وہ اور ہے. اب جیسے دیکھا اس کے وجود میں بدلاؤ آ گیا. تو جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی ہدایت کی کڑی ہے سوال کو پیدا کرو. جب تک سوال نہیں ہوگا، آج مسلمانوں نے یزید پہ فل اسٹاپ لگا لیا کیونکہ سب کو بچا لیا لیکن یزید کو نہ بچا سکے. واللہ اگر یہ مجالس عزا نہ ہوتی تو یزید بھی رضی اللہ بن جاتا، یہ مجالس عزا نہ ہوتی تو یزید کے خلاف بھی بات کرنے پر پابندی ہوتی. یہ تو مجلس امام حسین ہے کہ کوئی یزید کو بچا نہ سکا. یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ معاشرہ جو فاتح بدر بنا، وہ معاشرہ جو اپنے گھروں کو تقسیم کر رہا تھا، وہ معاشرہ جس میں اخوت کا درس دیا جا رہا تھا، ایسا کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد؟ ارے یہی معاشرہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. جب تک اس کینسر کو نہیں ڈھونڈا جائے گا، جب تک اسباب کو نہیں ڈھونڈا جائے گا، تب تک انسان اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.